آپ آئے خلفاء کے زمانے میں، خلفاء میں خلیفہ دوم تذکرہ آج بھی زیادہ ہوتا ہے، پاکستان میں بھی دوسری دنیا میں بھی خلیفہ دوم کے نظام حکومت کا، چونکہ فتوحات کی حکومت تھی، بھرپور فتوحات ہوئیں، مدینہ سے ریاست پھیلنا شروع ہوئی اور براعظموں تک جا پہنچی۔ یہ ان 10 سالوں میں ہوا جو خلیفہ نے حکومت کی۔ اب یہ ایک کام کیا۔ دوسرا کام، بہت سارے محکمے قائم کیے، پولیس کا محکمہ قائم کیا۔ یہ پولیس جس سے آپ کو سروکار ہے ابھی، یہ خلیفہ دوم کا پیدا کیا ہوا، ایجاد کیا ہوا ادارہ ہے، باقاعدہ پولیس انہوں نے قائم کی، اور اسی طرح بیت المال قائم کیا اور اس کا حساب کتاب رکھا۔ اور آپ کے یہ بھی سنا ہوا ہے آپ نے، چونکہ پڑھتے نہیں ہیں آپ، پڑھیں، جس سے اختلاف ہے اسے ضرور پڑھیں، جس سے اتفاق ہے اس کو بھی پڑھیں، اندھی تقلید نہ کریں، نہ اندھی مخالفت کریں۔ اندھا پن دونوں میں نقصان دہ ہے، اندھی مخالفت بھی نہ کریں، آگاہانہ مخالفت کریں، کرنی ہے تو، اور اگر تقلید کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، تو بھی آگاہانہ طور پر کریں، پتہ ہو کہ کیوں کر رہے ہیں تقلید، کیوں پیروی کر رہے ہیں، کیوں اطاعت کر رہے ہیں، ان کو کیوں مانتے ہیں۔ جن سے اختلاف ہے ان کو ضرور پڑھیں۔ ایک چیز جو خلیفہ کے زمانے میں معروف تھی، ان کا مزاج تھا تند مزاج، کرخت مزاج، شدید مزاج۔ خلیفہ دوم کو کسی نے، میں نے نہیں پڑھا نہ دیکھا ہے کسی نے لکھا ہو کہ مسکرائے بھی ہیں زندگی میں، کبھی ہنسے ہوں، ہمیشہ چہرے پہ آثار ایسے کرختگی کے۔ ابن عباس جیسی شخصیت، ابن عباس بہت جید صحابی ہیں رسول اللہ کے، اور کافی روایات کے مروی ہیں، راوی ہیں، اور شیعہ سنی دونوں احترام کرتے ہیں، یہ ان صحابہ میں سے ہیں، عبداللہ ابن عباس۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ دوم کی حکومت میں نے ایک بات پوچھنی تھی خلیفہ سے، 1 سال تک جرأت نہیں ہوئی میں خلیفہ کے سامنے ہو کر ایک بات پوچھ سکوں ان سے، سال پورا ڈرتا رہا، چونکہ جب بھی دیکھا خلیفہ کو غصے میں، جب بھی دیکھا ان کے مزاج تند شدت میں، اور ان کے ہاتھ میں ہمیشہ تازیانہ ہوتا تھا، درہ، ضرب المثل ہے عربی میں کہ حجاج ابن یوسف کی تلوار سے زیادہ شدت خلیفہ کے درے میں ہے، تازیانے میں تھی، یعنی اتنا حجاج کی تلوار سے لوگ نہیں ڈرتے تھے جتنا خلیفہ کے تازیانے سے ڈرتے تھے۔ اور یہ تازیانہ برستا تھا اور پڑتا تھا سب کے اوپر، ہر ایک کے اوپر پڑتا تھا، عورتوں پر بھی چل جاتا تھا، مردوں پر بھی، بچوں پر بھی۔ بلکہ ایک دفعہ چھوٹا بچہ تھا، وہ بڑا بن ٹھن کے آیا میک اپ کر کے، اور گھر سے نیا سوٹ سلا ہوا، اماں نے اس کو تیار کیا، تیل شیل لگایا، اس کو خوشبو لگائی، باہر بچے کو گلی میں بھیجا، اور بچہ ظاہر ہے اب باقی بچے ریتلے علاقے میں، مٹی اڑ رہی ہے، دھول ہے، پانی بھی نہیں ہے، نہاتے بھی مہینہ نہیں ہے، یہاں پنجاب میں پانی ہونے کے بعد بھی نہیں نہاتے، وہاں تو پانی نہیں تھا ان کے پاس، پانی کہاں سے لاتے روز نہانے کے لیے۔ خوب وہ بچہ آیا بڑا بن ٹھن کے، اور باہر گلی میں اترا رہا ہے، سب کو بڑے غرور تکبر سے دیکھ رہا ہے۔ خلیفہ نے اس بچے کو دیکھا، تازیانہ نکال کے ایک لگا دیا بچے کو، روتا ہوا چیختا ہوا واپس اماں کے پاس چلا گیا۔ کسی اور نے خلیفہ پر اعتراض کیا کہ یہ کیوں، اس بچے کو کیوں مارا ہے، اس نے تو کچھ کیا نہیں، کوئی غلط کام نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر تکبر تھا، میں نے اس کو تکبر توڑا ہے اس کا، کہ وہ دوسروں کو بھی، یوں نہیں ہے کہ نئے کپڑے آ گئے ہیں، مہنگے کپڑے آ گئے ہیں، کسی کھاتے پیتے گھرانے سے ہے تو دوسروں کے سامنے مغرور ہو کے چلے گا، میں نے اس کا غرور توڑا ہے۔ چھوٹا بچہ تھا۔ اور یہی کام اور لوگوں سے بھی تھا، بہت سارے، بلکہ خلیفہ نے ایک شادی کی، وہ خاتون جو تھی وہ راضی نہیں ہو رہی تھی خلیفہ سے شادی کرنے کے لیے، اور جب بھی اس کو، اب ذرا خلیفہ سے شادی کرنا تو سب کی آرزو ہوتی ہے کہ ابھی شادی شدہ عورت بھی ہو تو شوہر سے طلاق لے کے حاکم سے شادی کر لیتی ہے،
صرف اشارہ ملنا چاہیے، سگنل ملنا چاہیے. ابھی پاکستان کے صدر صاحب اس عمر میں بھی اگر اشارہ کر دیں شادی کا، تو میرے خیال میں بہت ساری عورتیں طلاق لے کے یا شوہروں کو زہر دے کے بیوہ ہو کر عدت سے پہلے صدر صاحب کے پاس پہنچ جائیں گی، ہم حاضر ہیں. خلیفہ سے تو ہر عورت چاہتی ہے شادی کرے. یہ خاتون تھی، خلیفہ کا رشتہ گیا تو انہوں نے انکار کر دیا. تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں نہیں، خلیفہ ہیں کیوں شادی نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا یہ روز ماریں گے مجھے، پٹائی ہوگی روز میری، بہت سخت ہیں، بہت تند ہیں. اور یہ ایک معروف حالت تھی خلیفہ کی جو ابھی تاریخوں میں بھی لکھی ہوئی ہے. یہ اس کا اثر ان کی حکومت، حاکمیت اور مدیریت میں بھی، ایڈمنسٹریشن میں بھی تھا، اور اس میں اور زیادہ سخت تھے. اب ان کے مصادرے کے چند واقعات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، توجہ کریں. خلیفہ دوم جو تھے وہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے ساتھ حکومت کر رہے تھے، ایک تدبیر کے ساتھ حکومت کر رہے تھے. اپنی خاص ایک سوچ تھی، ان کی منفرد سوچ تھی، اپنی دوسرے خلافتوں سے ہٹ کر تھی. نہ خلیفہ سوم اس طرح کی حکومت کی، نہ خلیفہ اول نے. ان کے اپنا ایک ذہنیت تھی، اپنا ایک مائنڈ سیٹ تھا، اس کے مطابق انہوں نے حکومت کی. ان کے تندی کے بارے میں تو ہے نا، مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی بہن ان سے پہلے مسلمان ہو گئی، تو ایک دن بہن کو ختم کرنے جا رہے تھے. یہ ذہن میں رکھ کر کے پہلے اس کو سمجھاتے رہے کہ آپ ایمان نہیں لاؤ. جب وہ نہیں مانی تو ایک دن ارادہ کر کے گئے کہ آج بہن کا کام تمام کرنا ہے. ایسی بہن جو بتوں کو چھوڑ کے خدا واحد کی طرف جائے، یہ نہیں چاہیے بہن، ایسی برداشت نہیں ہو سکتی. لہٰذا ختم کرنے گئے، لیکن جب وہاں گئے تو وہ قرآن پڑھ رہی تھی اور سما ہو گیا اور وہ اثر ہوا تو وہاں پر تھوڑے نرم پڑ گئے. وہاں یہ واقعات ان کی زندگی میں فراوان ہیں، مسلمان ہونے سے پہلے اور مسلمان ہونے کے بعد اور حکومت میں آنے کے بعد. یہ جب افراد کو والی بناتے تھے مختلف علاقوں کا یا ذمہ داریاں سونپتے تھے، ایک خود ان کا ایک اپنا خاص پیمانہ تھا، کس کو کیا ذمہ داری سونپنی ہے. بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے شہیر صحابہ کو بڑی اہم ذمہ داریاں دے دیتے تھے، اور بہت سارے بڑے صحابہ کو ذمہ داریاں نہیں دیتے تھے، انہیں بالکل کوئی کام نہیں دیتے تھے، بالکل فارغ، اور انہیں مدینے سے باہر بھی نہیں جانے دیتے تھے. بعض مؤثر شخصیات، یہ ان کی تدبیر تھی کہ حکومت کامیاب کرنی ہے تو یہ کام کرنے پڑیں گے. ان سے پوچھا بھی گیا کہ یہ بزرگ صحابی ہیں، بڑے کارآمد ہیں، بڑے رسول اللہ کے قریب تھے، تو ان سے کوئی کام لیں، ان کو باہر پوسٹیں خالی ہیں، باہر لوگوں کی ہدایت کے لیے افراد نہیں ہیں، ان کو باہر بھیجیں. وہ کہتے تھے نہیں، یہ کام ہرگز نہیں کرنا، ان کو نہیں جانے دینا وہاں جا. چونکہ اگر یہ چلے گئے اور انہوں نے جا کر وہاں اور فکر پھیلا دی تو پھر مملکت سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. لہٰذا ان کو مدینے میں حکم تھا کہ آپ نے مدینے سے باہر قدم نہیں رکھنا. ایک کام اور انہوں نے یہ کیا کہ حدیث بیان کرنے پر مکمل پابندی لگا دی. حدیث کسی نے بیان نہیں کرنی، قال رسول اللہ نہیں کہنا، اور سختی تھی، سزا میں دیتے تھے اور دی بھی سزا. اپنی حکومت میں پابندی لگا دی. صرف قرآن، حسبنا کتاب اللہ، کتاب خدا کافی ہے ہمارے پاس. حدیث، البتہ آج بہت ساری توجیحات اس کی جاتی ہیں، تعویلات کی جاتی ہیں کہ یہ پابندی کیوں لگائی گئی تھی، لیکن یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ لگا دی تھی پابندی. اور ان کے بعد دوبارہ پھر حدیث کا سلسلہ پھر شروع ہوا. اس میں بھی سختی تھی، خوف تھا اتنا، بلکہ بعض صحابی خلیفہ دوم کے بعد خلافت سوم میں ایک حدیث بیان کی اس نے، صحابی محترم نے، اور بیان کر کے پھر دائیں بائیں دیکھنے لگا، اور دیکھ کر گویا اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آزادی ہے، اب حدیث بیان کر سکتے ہیں. وہ حدیث بیان کر کے کہنے لگے کہ اگر یہی حدیث میں خلیفہ عمر کے زمانے میں بیان کرتا تو ابھی تک میری پیٹھ کوڑوں سے سرخ ہو چکی ہوتی. یہ خود انہوں نے بیان کیا. یہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ واقعات مندرج ہیں. افراد کو ایک خاص ترتیب سے چنتے، ان کی ڈیوٹیاں لگاتے، اور پھر
ایک ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہ 1 سال سے زیادہ کسی کو ایک پوسٹ پر نہیں رہنے دیتے تھے سوائے 2 آدمیوں کے. 2 آدمی ایسے مقرر کیے جنہیں بالکل پہلے دن سے انہیں مقرر کیا اور پھر پوری حکومت میں انہیں نہیں ہلایا, آخر تک اپنی وفات تک نہیں ہلایا, اور ان کے بعد خلیفہ سوم نے بھی ان کو نہیں چھیڑا. وہ 2 بندے, ایک عمرو ابن عاص مصر کے والی اور ایک شام کا والی معاویہ, ان کو مقرر کیا, پھر انہیں نہیں تبدیل کیا. لیکن باقی ہر علاقے کا والی 1 سال کے لیے منصوب ہوتا, پھر 1 سال بعد اس کو ہٹا دیتے, اس کی جگہ دوسرا لے جاتے, اسے کسی دوسرے علاقے میں تقرری اس کی کر دیتے. یہاں طریقہ کیا تھا خلیفہ کا, جس کو مقرر کرتے کہ جو اس علاقے میں حکومت کرو, وہ جا کے شروع کر دیتا حکومت, اور حکومت کے دوران ایک کام ہر علاقے کا والی گورنر یہ کام کرتا تھا کہ بھرپور مال و منال بناتا, خوب مال. یہ تفسیروں میں, تاریخوں میں لکھا ہوا ہے, یہ ان اموال کی تفسیر کہ کس علاقے کے گورنر نے کتنا پیسہ اپنی تقرری کے دوران بنایا, اپنی ذمہ داری کے دوران, یہ تاریخوں میں درج ہے. چند تاریخیں ہیں. تاریخ عقد الفرید ایک کتاب ہے, اس کے اندر یہ واقعات ہیں. اسی طرح تفسیر تاریخ کامل ابن اسیر کی ہے, اس کے اندر یہ واقعات ہیں. اور مفصل مجموعہ تاریخ کا طبقات ابن سعد ہے, اس کے اندر یہ تاریخی مجموعہ, اور بھی تاریخ کی کتابوں میں یہ سارے واقعات اس سال بے سال, اس فلاں سال کے مثلا 60 ہجری کے واقعات, 61 ہجری کے واقعات, 62 ہجری کے واقعات, بڑی خوبصورت طریقے سے مورخین نے تاریخ مرتب کی ہے. پڑھیں تو آپ کو ایک اچھا اندازہ ہو جائے گا کہ تدریجاً زمانہ کیسے گزر رہا تھا اور کیا ہو رہا تھا مختلف جگہوں پر. جس شخص کو مقرر کرتے اس کو اجازت ہوتی کہ وہ جا کر اپنے اختیار سے وہاں حکومت کرے. ظاہر ہے یہ محروم علاقوں کے لوگ تھے, مہاجر انصار مدینہ کے, اکثر ان کو لگاتے. اور یہ زرخیز, کبھی ایران جو فتح کیا اس علاقے میں ان کی ذمہ داریاں لگتیں, ایشیا کا بہت سارا علاقہ فتح کیا, مصر, افریقہ اور بہت سارے علاقے جو فتوحات ہوئیں, تو ہر مفتوحہ علاقے میں ایک گورنر منصوب کر دیا جاتا. وہ گورنر جاتا اور جا کر حکومت کرتا, اور زرخیز علاقہ, ٹیکس لگاتا, پیسے لیتا, بھرپور اپنا ذاتی مال بھی بہت زیادہ بنا لیتا. اور اس دوران اسے نہیں چھیڑتے تھے, مال وال بنا کے جب سال پورا ہوتا اسے لیٹر جاتا کہ آپ کی پوسٹنگ ہو چکی ہے, آپ فوراً مرکز میں رجوع کریں, اور آپ کی جگہ پر نیا والی آ گیا ہے, چارج اس کو دے کے آپ فوراً مدینہ آ جائیں. وہ والی خوش ہوتا, اپنا سارا جمع پونجی مال منال جمع کر کے اونٹ اور خچر اور گھوڑے باندھ کے لدا ہوا ٹرکوں کے ٹرک لاد کے لے آتا مدینہ میں. آتے ہی خلیفہ اس کو حاضر کر لیتے, اور حاضر کر کے اس سے کہتے کہ کھول, مال کھول, کتنا ہے تیرے پاس. وہ کھول کے دے دیتا. ظاہر ڈرتا بھی تھا خلیفہ سے. کھول کے مال, اور بغیر پوچھے ہوئے کہ یہ کس کا ہے کس کا نہیں ہے, کہاں سے لیا ہے تم نے. چونکہ ایک واقعہ میں بتاتا ہوں خلیفہ کے الفاظ کے ساتھ, آپ سمجھ جائیں گے کہ پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. جس دن یہ والی گیا تھا حکومت کرنے, اس دن تو اس کے پاس اپنی خچر بھی نہیں تھی, سرکاری خچر پر بیٹھ کر گیا تھا. آج جب سال حکومت کر کے واپس آیا ہے تو اس کے پاس پورا کاروان ہے اونٹوں کا, خچروں کا, اور لدا ہوا, اور سامان و مال و منال ہے. لہذا خلیفہ آ کے پوچھے بغیر کہتے سامان حاضر کر, سارا سامان ہوتا, کھولو. کھول کے اس کو آدھا, ایک ڈھیری ادھر ایک ڈھیری ادھر کر کے, اور ان کا حکم ہوتا کہ یہ تو لے لے اور یہ بیت المال میں جمع کر دیں. اور کسی کی جرت بھی نہیں ہوتی کہ یہ اعتراض کرے. 1-2 لوگوں نے کیا اعتراض, دوسروں کو عبرت ہوگی کہ اعتراض نہیں کرنا, پوچھنا نہیں ہے. ایک نے کہا کہ جناب خلیفہ اگر یہ مال جائز نہیں ہے ہمارا تو سارا ضبط کریں آپ, یہ آدھا ہمیں دے دیتے ہیں آدھا آپ لے لیتے ہیں, یہ کس قانون کے تحت ہے؟ اگر یہ ہمارا ہے, حلال ہے, جائز ہے, تو پھر آدھا آپ کیوں لیتے ہیں؟ اور اگر یہ سارا ناجائز ہے تو آدھا ہمیں کیوں دیتے ہیں؟
یہ آدھا آدھا کیوں کرتے ہیں؟ سارا آپ لے لیں یا سارا ہمیں دے دیں. لیکن ان کا ایک اپنی تدبیر تھی, اس کے اندر بھی ان کے کوئی حکمت تھی کہ آدھا ہی لینا ہے, سارا نہیں لینا. یہ مصادرہ تھا. اور خلیفہ ان کو کہہ بھی دیتے تھے. میں اب مثال دیتا ہوں, ایک شخصیت, بہت اہم شخصیت تاریخ اسلام میں, چند شخصیات جنہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے اور تاریخ کا رخ متعین کیا ہے, موڑا ہے, ٹرننگ پوائنٹ بنے ہیں تاریخ کے اسلام کے لیے. ان میں ایک معروف شخصیت ہے ابو ہریرہ, راوی ہیں معروف. وہ شیعہ عموماً نہیں ان کو قبول کرتے راوی کے طور پر یا ثقہ کے, ان کی روایت پر اعتماد نہیں کرتے, لیکن اہل سنت کے ہاں ان سے بڑا راوی اور ان سے محترم اور ثقہ راوی کوئی اور نہیں ہے. اہل سنت کے ہاں وہ بہت ہی جید شخصیت ہیں. اس کی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ روایات انہوں نے ہی نقل کی ہیں. سب سے کم صحبت رسول میں رہنے والے سب سے زیادہ روایات انہوں نے نقل کی ہیں. یہ 8ویں ہجری میں مسلمان ہوئے, اور وہ بھی خیبر میں. فتح خیبر جس وقت ہوا تھا, خیبر کی جنگ ہو رہی تھی, تو یہ یمن سے آئے اور وہاں پر چلے گئے اسلام قبول کرنے کے لیے. اپنے دوست کے ساتھ یا اپنے ساتھی کے ساتھ وہیں پہ اسلام قبول کیا. پھر اس کے بعد رسول اللہ کی رحلت ہو گئی 11 ہجری کو, تو انہیں ٹوٹل 2 سال ملے رسول اللہ کی صحبت میں. یہ 2 سال بھی پورے نہیں ملے, 2 مہینے کم ہیں, اس میں 22 مہینے ان کو میسر آئے رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھنے کے. اب توجہ کریں کہ ٹوٹل صحابت ان کی اتنی ہے, اور اس میں بھی ظاہر ہے ہمیشہ تو رسول اللہ کے ساتھ نہیں ہوتے تھے, اور کام بھی ہوتے تھے, جنگوں میں بھی جاتے تھے. خود ان کی روایت ہے کہ میں غزوات میں, بہت سارے غزوات میں, جنگوں میں شریک ہوا, جنگ موتا میں شریک ہوئے, اس طرح کی جنگوں میں شریک ہوئے. باہر کے مصروف آدمی تھے. اس مصروفیت کے بعد انہوں نے سب سے زیادہ روایات کتب اہل سنت میں انہی کی ہیں. 5374 روایات ان کی کتب اہل سنت کے اندر موجود ہیں. جس طرح تشیع کے اندر, یہ نقطہ میں بیچ میں بریکٹ میں عرض کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے, مذہبی طبقے میں جذباتیت ہے, بہت شدید جذباتیت ہے, عقلانیت نہیں ہے, سوچ کی بہت کمی ہے. میں پہلے تشبیہ بھی دی تھی, مثال بھی دی تھی کہ ابن سینا بہت بڑے فیلسوف, حکیم, دانا, وہ یہ کہتے تھے مجھے بیل سے بہت ڈر لگتا ہے. تو لوگ کہتے کہ آپ شیروں سے ڈرنا چاہیے, بھیڑیے سے ڈرنا چاہیے, ریچھوں سے ڈرنا چاہیے. لوگ درندوں سے ڈرتے ہیں, آپ بیل سے ڈرتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ وہ تو ہیں ہی درندے ہیں, اس لیے ان سے ڈرنا حق بنتا ہے, لیکن یہ بیل اس لیے خطرناک ہے کہ یہ درندہ نہیں ہے, لیکن اس کے سینگ ہیں, عقل نہیں ہے اس کے اندر. بے شک درندہ نہ ہو, کوئی انسان ہو, سینگ ہو, عقل نہ ہو, وہ بہت خطرناک ہے, درندے سے بھی زیادہ. وہ مذہبی طبقہ ایسے ہے, اس کے سینگ ہیں, عقل نہیں ہے, جذباتیت ہے, جذبات ہیں, احساسات ہیں, اس لیے خطرناک طبقہ ہے یہ. اور عقل نام کی چیز نہیں ہوتی. بہت قلیل آپ کسی مذہبی شخص کو عقلی رشد اور عقلی اس کی اپروچ دیکھیں گے کہ یہ ہر چیز کو عقل کے تناظر میں دیکھتا ہے, تفکر کرتا ہے, دلیل اس کی دیکھتا ہے, جذبات میں نہیں آتا, منفی مثبت ہر چیز کو تحقیق سے دیکھتا ہے, دلیل سے دیکھتا ہے, عقل سے پرکھتا ہے, عقل پر پرکھتا ہے. کم ہیں, میں یہ نہیں کہتا بالکل نہیں ہیں, لیکن بہت قلیل ہیں, بہت انگوش شمار ہیں. اور اگر ہیں تو اللہ ان کی نسل اور بڑھائے اور ان میں اضافہ فرمائے اللہ تعالیٰ. اگر ہیں ایسے, اور کوشش کریں ہم سب ایسے بنیں, دلیل کے تابع ہوں, تحقیق کریں, تفکر کریں. کسی بھی چیز کو قبول کرنا ہے دلیل کے ساتھ, رد کرنا ہے دلیل کے ساتھ, جذباتیت میں نہ آئیں آپ. یہ بات مذہبی طبقے کے لیے سمجھنے کے لیے, اہل فکر کے لیے ضروری ہے کہ ہر جتنے بھی مسالک ہیں, ان مسالک کی ایک ڈیزائننگ ہوئی ہے. اسلام کے جتنے فرقے ہیں ان کی باقاعدہ ڈیزائننگ ہے, اور ان کے ڈیزائنر ہیں, مرکزی ڈیزائنر ان کے. جیسے کہا جاتا ہے کہ شیعہ مسلک کو کہا جاتا ہے فقہ جعفری.
یا فقہ جعفریہ کہا جاتا ہے۔ فقہ جعفریہ کا مطلب کیا ہے؟ نہ کہ امام جعفر صادق سے شروع ہوئی ہے، رسول اللہ کے زمانے سے ہے، لیکن ڈیزائننگ اس کی باقاعدہ، اس کو ایک فقہ کا نقشہ دینا، ڈرائنگ بنانا، ڈیزائن بنانا، اور اس کے مطابق اس کی تعلیمات، نصاب تدوین کرنا اور اس کے مختلف ابواب مقرر کرنا، یہ امام صادق علیہ السلام نے کیا ہے۔ اس لیے امام کے ہاتھوں سے فقہ شیعہ امام معصوم کے ہاتھوں سے ڈیزائن ہوئی ہے، اور اس میں وہ رنگ سارا پایا جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ باقی مذاہب اور باقی مسالک کو دیکھیں، یہ کس نے ڈیزائن کیا ہے، اس میں مرکزی کردار کس کا ہے۔ اہل سنت میں، شیعہ میں تو مسلم ہے کہ رسول اللہ کے بعد وہ سیدھے ائمہ پر چلے جاتے ہیں، معصوم پر چلے جاتے ہیں، بیچ میں کسی اور کو شامل نہیں کرتے۔ احترام سب کا کرتے ہیں، لیکن حجت اور اپنے لیے اطاعت کے لیے لازم معصوم کو سمجھتے ہیں۔ ان کا مسئلہ واضح روشن ہے۔ اہل سنت کے ہاں رسول اللہ کے بعد صحابہ کی اوپر باری آ جاتی ہے، چونکہ وہ ائمہ کے امامت کے اور عصمت کے قائل نہیں ہیں، صحابہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب صحابہ میں جو افراد جنہوں نے رسول اللہ کے بعد تاریخی کردار ادا کیا، جیسے سقیفہ میں جو 2 میٹنگیں ہوئیں، ایک انصار کی اور ایک مشترکہ مہاجرین انصار دونوں کی، اس میں جو مرکزی شخصیات تھیں ان میں خلیفہ اول تھے حضرت ابو بکر ابن ابی قحافہ، اسی طرح حضرت عمر ابن خطاب تھے اس کے اندر، اور انصار کی طرف سے ابو عبیدہ بھی تھے، اور مہاجرین کی طرف سے، اور ادھر سے سعد ابن معاذ اور اس طرح کی شخصیات ان کے اندر شامل تھیں۔ خوب یہ مرکزی لوگ تھے جنہوں نے بہت بنیادی فیصلہ کیا کہ رسول اللہ کا جانشین اور خلیفہ کون ہوگا۔ معمولی سے اپنے ابتدائی اختلاف کے بعد فوراً ایک رائے بنا لی، اتفاق ہوا، بیعت کی انہوں نے اور خلیفہ چن لیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ مرکزی کردار ہے، اور پھر اس کے بعد حکومت تشکیل پائی، اور پھر آگے سلسلہ چلنا شروع ہو گیا۔ آج بھی اہل سنت کے ہاں جب ترتیب صحابہ میں درجے کے لحاظ سے، رتبے کے لحاظ سے بنائی جاتی ہے، تو وہ خلافت کے اسی پیٹرن پر بنائی جاتی ہے۔ یعنی رسول اللہ کے بعد اہل سنت کے ہاں یہ متفقہ چیز نہیں ہے، چونکہ اہل سنت کے ہاں بھی کئی رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک مشہور رائے یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد جو درجہ ہے مرکزی اور بنیادی درجہ، وہ خلیفہ اول کا ہے، ان کے بعد خلیفہ دوم، سوم، چہارم، پھر آخر تک جاتے ہیں، پھر باقی صحابہ۔ اب یہ ان کی ترتیب ہے، یہ مذہب کا ایک ان کا جو تشکیل پایا، جو عملی کام ہوا۔ شیعہ میں امامت ہی مرکزی کردار ہے، فیصلے امامت کے ہیں، احکامات امامت کے ہیں، امام کے ہیں، اور تدوین اور ڈیزائننگ بھی ساری امام کے ہاتھ سے ہوئی ہے، اس میں غیر امام کا کوئی دخل نہیں ہے شامل۔ لیکن یہاں پر تھوڑا سا فرق ہے کہ سیاسی طور پر جن شخصیات کو مرکزیت حاصل تھی، جنہوں نے بنیادی قومی اور اجتماعی فیصلے کیے دینی اسلامی، وہ اور چہرے ہیں، اور جنہوں نے فقہ، نظریہ، تھیوری، آئیڈیالوجی ڈیزائن کیا، وہ اور چہرے ہیں۔ یہ نقطہ میں غور کے لیے پیش کر رہا ہوں، فرقہ واریت کے لیے نہیں۔ مثلا خلیفہ اول سے کتنی روایات کتب اہل سنت میں موجود ہیں؟ اگر رسول اللہ کے بعد ان کا درجہ ہے اور رسول اللہ کا ان پر اعتماد ہے، تو پھر رسول اللہ کی ترجمانی بعد میں انہی کو کرنی چاہیے تھی، اور انہوں نے سارا مطلب بیان کیا ہوتا۔ جس طرح شیعہ کا اعتقاد ہے کہ علی علیہ السلام ہیں جانشین رسول اللہ کے، لہذا شیعہ کسی اور سے پوچھتا ہی نہیں ہے، علی کے علاوہ کسی سے کوئی مسئلہ بھی نہیں پوچھتا۔ مثلا اسے وضو کا مسئلہ پوچھنا ہے، صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں پوچھے گا ان سے، یہ کہے گا مولا آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے، اگر مولا نہیں ہے تو کسی اور سے نہیں پوچھنا۔ انہوں نے اپنا معاملہ سیدھا کر لیا۔ لیکن وہاں سیاسی مرکزیت، سیاسی محوریت اور بنیادی فیصلے، اسٹریٹجی بنانا، یہ ساری اور چہرے ہیں۔ لیکن جب آئیڈیالوجی بنتی ہے، جب فقہ بنتی ہے، جب شریعت تدوین ہوتی ہے، جب حدیث تشکیل پاتی ہے، ان میں ان کا نام شامل نہیں ہے، ایک کا بھی نام شامل نہیں ہے۔ سقیفہ میں جو افراد شامل تھے،
حدیث میں ان کا کوئی رول نہیں ہے، کردار نہیں ہے۔ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں، ایک کسی سے 2، کسی سے 4، کسی سے 6 حدیثیں، وہ بھی غیر اہم ابواب میں۔ پھر خلیفہ دوم نے جو شورا بنائی، کونسل بنائی تیسرے خلیفہ کے انتخاب کے لیے، اس کے 6 ارکان تھے، ان 6 ارکان کا بھی حدیث میں کوئی کردار نہیں ہے۔ امت کی تقدیر کا فیصلہ انہیں سونپا گیا، حل و عقد انہیں سمجھا گیا، امت کا خیرخواہ ان کو سمجھا گیا، ہر چیز اعتماد بھروسہ ان پر کیا گیا، لیکن ان کا آئیڈیالوجی کی تدوین میں کوئی کردار نہیں ہے، ان کی حدیثیں ہی نہیں ہیں، اگر ہیں بھی تو بالکل برائے نام۔ احادیث کس نے رسول اللہ سے نقل کی ہیں زیادہ؟ سب سے زیادہ جناب ابو ہریرہ نے، ان کے بعد ہیں ام المومنین حضرت عائشہ، ان سے 2200 یا اس طرح اتنی روایات ان سے منقول ہیں۔ اس کے بعد ہیں عبداللہ ابن عمر، اس کے بعد ہیں عبداللہ ابن عباس، ان کے بعد ہیں انس ابن مالک۔ یہ 4-5 مرکزی شخصیات ہیں جن سے ساری احادیث، ٹوٹل احادیث ہزاروں کے حساب سے منقول ہیں۔ اب یہاں ایک غور طلب نقطہ یہ ہے، ایک طالب علمانہ محققانہ نقطہ یہ ہے کہ یہ جو مرکزی شخصیات ہیں جنہوں نے اس وقت فیصلے بھی کیے، حکومت بھی کی، معاملات بھی چلائے، اور ساری تدبیر سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا، جب ایک مذہب کی تشکیل کا وقت آیا، جب اس کی ڈیزائننگ کا وقت آیا، جب اس کی تشکیل و تدوین کا وقت آیا، تو ان میں سے کسی کا کوئی رول نہیں ہے، نظریاتی کردار نہیں ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہاں غور طلب نقطہ یہ ہے کہ تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں اور تمام واقعات و حوادث میں بنو امیہ سے نظریں نہیں ہٹانی آپ نے۔ بنو امیہ سے جہاں غفلت برتو گے پھر معاملہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، انہیں نظر میں رکھو۔ کہ بنو امیہ سے پہلے کون مرکزی شخصیات ہیں؟ بنو امیہ کے زمانے میں یہ کردار کسی اور کو مل جاتا ہے۔ آج ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر واقعاً جس طرح اہل سنت کے مذہب میں ہے کہ ان کا اعتقاد ہے خلفاء کے اوپر، تو سب سے زیادہ احادیث اسی ترتیب سے خلفاء سے ہونی چاہیے تھی منقول۔ سب سے زیادہ احادیث خلیفہ اول سے، ان کے بعد خلیفہ دوم سے، ان کے بعد خلیفہ سوم سے، ان کے بعد خلیفہ چہارم سے، اور پھر اس طرح باقی صحابہ۔ لیکن جب احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کا کوئی کردار وہاں، کوئی قابل دید چشمدید کردار نہیں ہے۔ کیا انہیں حدیثیں نہیں تھی یاد؟ کثرت سے یاد تھیں، بہت زیادہ یاد تھیں۔ 2 سال جو انسان 22 مہینے صحبت رسول اللہ میں رہتا ہے، اور جو 22 سال رسول اللہ کی صحبت میں ہے، 23 سال، اب 23 سال ہے نا اسلام کی تاریخ، رسول اللہ کی نبوت کے اعلان سے لے کر وفات تک 23 سال ہیں۔ 23 سالہ ساتھی 23 حدیثیں بھی نہیں بیان کرتا، اور 22 مہینے کا ساتھی 5000 سے زیادہ حدیثیں پیش کرتا ہے۔ کیا وہ سارے ان کے حافظے نہیں تھے؟ رسول اللہ سے بات ہی نہیں کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ کی بات کو اہمیت نہیں دیتے تھے؟ رسول اللہ کی باتوں کو حفظ نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے، کثرت سے کرتے تھے، ان کے سینے بھرے ہوئے تھے، لیکن ان کی بات کوئی سنتا نہیں تھا۔ جنہوں نے تدوین کرنا تھا اور کروانا تھا، وہ ان کی حدیثوں کو اور ان کے اقوال کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ یہ نقطہ غور کے لیے میں نے عرض کیا ہے۔ اب یہ شخصیت جو جناب ابو ہریرہ ہیں، یہ اہل سنت کے مسلک میں بہت مرکزی کردار ہیں۔ ان کی فقہ میں، ان کے تفکر میں، ان کے نظریے میں، ان کی آئیڈیالوجی میں، ان کے پورے سسٹم میں آپ کو سب سے زیادہ یہ نظر آئیں گے۔ یہ شخصیت کس طرح اسلام میں آئی وہ بتا دیا، اشارہ کر دیا ہے۔ تاریخ پڑھیں آپ، جذباتی باتیں نہ کریں، تاریخ، مستند تاریخ کے ساتھ آپ آگے بڑھیں۔ یہ صاحب
خلیفہ اول کے زمانے میں انہیں کوئی خاص ذمہ داری نہیں دی گئی، لیکن خلیفہ دوم جو عرض کیا کہ ان کا ایک اپنا ایڈمنسٹریشن کا طریقہ کار تھا اور منفرد طریقہ تھا ان کا، اس کے مطابق انہوں نے سب کو باریاں دیں. ان کو بھی والی بنایا بحرین کا، بحرین کی حکومت ان کو دی. یہ خود بھی اسی علاقے کے تھے، اصل قبیلہ ان کا وہیں سے تھا، اور وہاں ان کو والی بنایا 1 سال کے لیے. اسی طرح دوسری شخصیت جو بہت ہی مقدس اور پرہیزگار شخصیت معروف تھے، وہ ہیں جناب ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ ابن حارث یا ایسا نام ہے ان کا اصل نام، یہ ہے کنیہ ان کا ابو موسیٰ اشعری. یہ معروف ہیں، امیر المومنین کے جو نمائندے بنے تحکیم میں، خوارج نے جو کیا اور دھوکے میں آ گئے عمرو بن عاص کے دھوکے میں، یہ وہ شخصیت ہیں. انہیں بھی خلیفہ نے والی بنایا ایک علاقے کا. اسی طرح جو بہت بڑی ایک شخصیت ہے سعد ابن ابی وقاص، یہ سب سے اہم شخصیتیں خلیفہ دوم کے عصر کی، یعنی یہ کمانڈر ان چیف تھے مسلمان لشکر کے، اور تمام فتوحات کا صحرا ان کی گردن میں جاتا ہے. ایران کے فاتح یہ ہیں، قادسیہ جنگ کے فاتح یہ ہیں، مصر کے فاتح یہ ہیں، روم کے فاتح یہ ہیں. بہت ہی تجربہ کار جنگی کمانڈر، اور ایک بہت ہی محترم شخصیت تمام مسلمانوں کے اندر انہی فتوحات کی وجہ سے اور اسی واقعہ کی وجہ سے. اب یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے ایک خاص ان کی سوچ ہے. ان میں سے کسی نے بھی امیر المومنین کی خلافت، امیر المومنین کو خلیفہ چہارم بھی نہیں مانا، نہ کمانڈر ان چیف صاحب، کمانڈر چیف نے، ان چیف نے، سعد ابن ابی وقاص نے امیر المومنین کی بیعت نہیں کی. بالکل خاموشی اختیار کر کے سکوت گمنام ہو گئے چوتھے خلیفہ کی حکومت میں. لیکن دوسرے خلیفہ کی حکومت میں سب سے مرکزی کردار ان کا تھا. اب اتنی فتوحات کے بعد انہیں بھی علاقوں کی مدیریت اور ولایت دی گئی. اسی طرح عمرو بن عاص جو بعد میں معاویہ کے مشیر بنے اور جنہوں نے وہ سارا ماجرا کیا، قرآن سروں پہ اٹھوایا، اور جانتے ہیں آپ تاریخی شخصیت ہیں. یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑا ہے، تاریخ کا دھارا موڑا ہے. بہت اہم کردار ہے ان کا مسلمانوں کی تاریخ کے اندر. ان کو سب کو خلیفہ دوم نے باری باری ذمہ داری دی کہ آپ جائیں حکومت کریں. اس میں جب ابو ہریرہ صاحب کو والی بنایا، 1 سال بعد حکم ملا کہ آپ کی ولایت کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، اپنا سارا سامان اٹھائیں. یعنی وہ اس کو ٹرانسفر سمجھتے تھے، یعنی پوسٹنگ ہو گئی ہے یہاں سے کسی اور علاقے میں. اور ایسا ہی کرتے تھے، وہ کسی کو بھی بالکل ریجیکٹ نہیں کرتے تھے، ریٹائرڈ نہیں کرتے تھے، سزائیں دے کر پھر اس کو دوسرے علاقے میں متعین بھی کر دیتے تھے. انہیں بلایا گیا، جب یہ آئے ابو ہریرہ صاحب والی بحرین کے، تو خچر لدے ہوئے، گھوڑے لدے ہوئے، اونٹ لدے ہوئے، مال و منال سارا، اور بڑا ڈھیر لگ گیا. اور خلیفہ کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ منتظر تھے کہ ایسا ہی ہوگا. جب آئے تو ان کا مال کھولا اور 2 حصے، کہا کہ 2 حصے کرے مال کے. انہوں نے اعتراض کیا کہ کیوں، یہ تو مال میرا ہے. خلیفہ کو طیش آ گیا. یہ انہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اقد الفرید میں، آپ الاقد الفرید میں بھی رجوع کر کے دیکھ سکتے ہیں، طبقات ابن سعد میں، کامل ابن اسیر میں، ان تاریخی کتابوں میں یہ سارے ماجرا یہ اہل سنت کی کتابوں کے حوالے ہیں، اور یہ واقعات بھی انہی میں ہیں. شیعہ نے یہ واقعات نقل نہیں کیے. شیعہ مخالف کی بات کرتے ہی نہیں ہیں بالکل، نہ ان کا کوئی قول نقل کرتے ہیں، نہ ان کا، بھلے مخالفت کرتے ہیں لیکن یہ واقعات وہ سمجھتے ہیں وقت ضائع کرنا ہے. یہ اہل سنت نے ساری تاریخ ضبط کی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے. خلیفہ نے کہا کہ یہ مال کہاں سے لائے ہو، یہ سارا جو ابھی تمہارے پاس ہے. اور جو جملہ کہا خلیفہ نے ابو ہریرہ صاحب کو، وہ یہ تھا کہ جناب ابو ہریرہ، میں نے آپ کو فقط 2 نالین میں، 2 جوتوں میں بھیجا تھا، 2 جوتوں کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف 2 جوتے تھے تمہارے پاس.
خاندانی مال و منال تو آپ کے پاس نہیں تھا، وراثت تمہارے پاس کچھ نہیں تھی، بالکل تم دوسروں کی طرح تھے، لیکن تمہیں جب ولایت دی تو اتنا مال کیسے حاصل کر لیا؟ انہوں نے فوراً جواب دیا کہ یہ جو گھوڑے ہم نے خریدے، انہوں نے بچے دینا فوراً شروع کر دیے، وہ بچے پھر ہم نے بیچنا شروع کر دیے۔ اب ذرا مرغیاں ہوتی تو مانی جا سکتی تھی بات، گھوڑے ایک سال میں اتنی تیزی سے بچے دیں اور بڑے بھی ہوتے جائیں، اور باہر کے اب خلیفہ کے سامنے روب ہے، ان کی ایک ہیبت ہے، ان کے سامنے بات بنتی بھی نہیں ہے تک کی۔ باہر کے انہوں نے یہ عذر پیش کیا، اور آخر کار جب انہوں نے زیادہ احتجاج کیا ابو ہریرہ صاحب نے مال پر کہ یہ مال میں نے بڑی محنت سے بنایا ہے اور یہ آپ مجھ سے لے رہے ہیں، یہ تو زیادتی ہو رہی ہے، خلیفہ کو طیش آیا، لٹا کر خلیفہ نے خود کوڑے مارنا شروع کیے اور پیٹھ سرخ نہیں بلکہ سیاہ کر دی، مال بھی لے لیا، کوڑے بھی مارے، اور ساتھ بہت سخت الفاظ بھی کہے۔ یہ تاریخوں میں لکھے ہوئے ہیں جملے سے۔ خوب یہ خلیفہ جو اپنے ہی مقرر کردہ گورنروں سے مال لے رہے ہیں، یہ مصادرہ ہے، یہ ان کا مال تو نہیں ہے، یہ انہوں نے لوٹا ہے، یہ انہوں نے غبن کیا ہے، یہ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں اختلاس۔ اردو میں اضافہ کریں، اردو دان نہیں کرتے، مولوی عبدالحق صاحب چلے گئے ہیں دنیا سے، اللہ ان کی مغفرت کرے، اردو میں زیادہ اضافہ نہیں کر گئے، خود بابا اردو کہلا گئے، باقی بھی آئے غزلیں لکھ کے اردو پر بڑا احسان کر کے چلے گئے، اردو میں کوئی اضافہ نہیں کر سکے، نہ ترجمے ٹھیک کر سکے۔ یہ الفاظ آپ اردو میں بے شک اضافہ کر لیں۔ مصادرہ، مصادرہ کہتے ہیں لوٹا ہوا مال، ناحق مال، ناجائز مال، کسی کے پاس اگر ہو تو وہ زور زبردستی سے اس سے واپس لینا، حقدار کو دینا، یہ مصادرہ کہلاتا ہے۔ مصادرہ نکلوا لینا، طاقت سے مال نکلوا لینا۔ اور لوٹنا، یہ مال جب کوئی حکومتی عہدے پر ہوتا ہے، سرکاری عہدے پر ہوتا ہے، دینی مذہبی عہدے پر ہوتا ہے، منصب پر ہوتا ہے، اور یہ مال لوٹنا شروع کرتا ہے، اس کو عربی میں اختلاس کہتے ہیں۔ اختلاس، الف خ ت لام الف سین، اختلاس، خلص سے اختلاس۔ اختلاس یعنی چوری، مکر، فراڈ، فریب، دھوکے سے کوئی مال لے لینا، اپنے جیب میں ڈال لینا، یہ اختلاس ہے۔ یہ اختلاس تھا سارا، ان کی کمائی نہیں تھی، اقتصاب نہیں تھا، اختلاس تھا، لوٹا ہوا مال، چوری کا مال، ناحق مال، قوم کا مال، بجٹ کا مال، حکومت کا مال، عوام کا مال ان والیوں کے پاس تھا۔ لہذا خلیفہ پوچھے بغیر، یوں نہیں کہ حساب کتاب کرتے کہ پرچیاں دکھاؤ، بل دکھاؤ، نہ، انہیں پتہ ہوتا تھا کہ 2 نالین میں جب میں نے بھیجا اور سال بعد اتنا مال و منال بنا کے واپس آ رہا ہے، یہ تاجر بھی نہیں تھا، یہ کاسب بھی نہیں تھا، یہ تو والی تھا، اس کو صرف جو وظیفہ بیت المال سے ملتا ہے گھر کے خرچے کا، وہی اس کے پاس ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ اتنا لدا پھندا آ رہا ہے، یہ کہاں سے لایا ہے؟ ظاہر ہے بیت المال ہے، اس نے لوٹا ہے سارا، لوگوں سے لیا ہے اس نے مال، لہذا وہ آدھا لے لیتے تھے، آدھا واپس کر کے آدھا اس کے پاس رہنے دیتے، چونکہ آگے پھر اس سے استفادہ کرنا ہوتا تھا دوسری جگہ پر۔ اور یہ بات امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمائی ہے خلیفہ سوم کو۔ خلیفہ سوم جب مشکلات میں پڑے اپنی پالیسیوں کی وجہ سے، اپنی تدبیروں کی وجہ سے، اپنی وزیر اعظم کی وجہ سے، مروان ابن حکم کی وجہ سے، تو امیر المومنین روزانہ جاتے خلیفہ کے ساتھ، کافی دیر جا کر گفتگو کرتے، سمجھاتے، معاملات کو سلجھانے کے لیے مشورے دیتے، لیکن وہاں سنی کوئی نہیں جاتی تھی امیر المومنین کی، بلکہ امیر المومنین سے صرف ایک تقاضا کیا جاتا کہ کسی طرح یہ شورشیوں کو مدینے سے باہر نکال دو، صرف ایک بات کی جاتی۔ امیر المومنین انہیں جو مشورہ دیتے وہ یہ نہیں مانتے تھے، صرف ایک تقاضا روز کرتے کہ آپ شورشیوں کو مدینے سے نکالو، تو امیر المومنین فرماتے نکال دیں گے، لیکن آپ بھی تو کوئی غور کریں ان کے مطالبات یا ان کی باتیں، باہر کے بھی یہ نہیں سنتے تھے۔ ایک دفعہ امیر المومنین علیہ السلام نے خلیفہ سوم کو حوالہ دیا، خلیفہ دوم کا، کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کے ساتھی خلیفہ دوم یہ حکومت کر کے گئے ہیں،
اتنی طولانی حکومت جس میں فتوحات تھیں، بیت المال تھا، پیسہ تھا، مال و منال تھا ان کے اختیار میں، اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کروڑوں پتی ہو گئے. لیکن خلیفہ سیوم کو کہا کہ جناب عثمان آپ بتائیں، یہ آپ کے ساتھی تھے، آپ بتاؤ کہ خود خلیفہ نے وراثت میں کتنا مال چھوڑا، خود خلیفہ نے کیا مال چھوڑا وراثت میں. یہ ان کو بتایا عبرت کے لیے کہ وہ آپ سے زیادہ مال رکھتے تھے، آپ سے زیادہ تسلط رکھتے تھے، آپ سے زیادہ دسترس تھی ان کی، اور ان کا ہاتھ زیادہ چلتا تھا آپ سے. آپ اپنا مال دیکھیں، اپنے وزیر اعظم کا مال دیکھیں، بنو امیہ کا مال دیکھیں جو انہوں نے آپ کی حکومت میں بنایا ہے، اور اپنے پیشرو جن کے آپ جانشین بنے ہیں ان کا دیکھیں. انہوں نے کون سا مال اپنے لیے جمع کیا، اپنے بیٹوں کے لیے؟ کچھ بھی نہیں. یہ امیر المومنین نے خلیفہ سیوم کو سمجھایا کہ آپ بھی ان کی طرح کریں. آپ یہ جو شورشیں ہو رہی ہیں یہ آپ کے ان اعمال کی وجہ سے ہو رہی ہیں. لیکن سب سے اہم خلیفہ دوم کے زمانے کا اقتصادی نظام ہے جس میں بنیادی تحول آیا، جس میں اقتصاد، مسلمانوں کی اقتصاد صفر سے اٹھی اور آسمان تک جا پہنچی. یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ وہ جو ایک وقت کی روٹی مشکل سے پوری ہوتی تھی جن کی، اب ان کے ہاں اتنی روٹیاں ہیں کہ وہ خود بھی کھائیں اور سب کو کھلائیں تو بھی روٹیاں ہی روٹیاں ہیں، ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. اگر ساری امت ایک شخص کے پاس بیٹھ کے روٹیاں کھائے پھر بھی روٹی ختم نہیں ہوتی. یہ اقتصاد اٹھی. بڑی وجہ اس کی کیا تھی؟ بڑی وجہ اس کی یہ تھی کہ فتوحات. خلیفہ دوم نے آتے ہی بعض مشاورین کے مشورے سے ارد گرد کے سارے علاقے اور ممالک ان کو پیغام بھی بھیجا کہ آپ اسلام لے آؤ ورنہ تسلیم ہو جاؤ، چڑھائی کریں گے. اور ایسا ہی ہوا. اور فتوحات کے لیے بڑا جذبہ مسلمانوں نے دکھایا. سب سے بڑا جذبہ خلیفہ دوم کے زمانے میں فتوحات میں یہی اقتصادی عنصر تھا. چونکہ جن علاقوں پر چڑھائی کرتے تھے وہ بہت امیر اور رچ علاقے تھے، بہت امیر علاقے تھے. جیسے مثلا پاکستان سعودی عرب پہ قبضہ کر لے، تیل والے مملکت پر، آئل اسٹیٹ پر پاکستان قبضہ کر لے، پاکستان کی اقتصاد کہاں جا پہنچے گی؟ پاکستان کی کہیں پہنچے نہ پہنچے، وزیروں کی آسمان پہ جا پہنچے گی، جرنیلوں کی آسمان پہ جا پہنچے گی، عوام کی پتہ نہیں کہاں پہنچے گی. لیکن خلیفہ نے جب فتوحات شروع کی، اور وہ بھی بہت امیر علاقے، آباد علاقے، زرخیز علاقے، غلہ سونا اگلنے والے علاقے، پانی کے دریاؤں والے، نہروں والے علاقے، یہ ریگستانی لوگ جب زرخیز علاقوں میں گئے، آبیاری والے علاقوں میں گئے، خوب جیسے پنجاب کی زرخیز زمینیں ہیں، وہ اس طرح کی زمینیں انہیں ہاتھ لگیں تو یہ پھر بڑھتے ہی گئے. ظاہر ہے جب ایک جگہ ہاتھ آتی ہے، فتح، کامیابی ایک طرف. ابھی مثلا طالبان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے کابل پہ. کابل ایک کھنڈر ویران، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس. خوب وہی کابل جس میں پہلے طالبان تھے، پھر دوسرے آئے، پہلے نجیب اللہ تھا، پھر اس کے بعد مجیب اللہ آیا، پھر اس کے بعد مجاہدین آئے، پھر اس کے بعد طالبان آئے، پھر اس کے بعد کرزئی آیا، پھر غنی آیا، پھر طالبان آ گئے. کابل وہی کابل ہے. اب یوں تو نہیں کہ اب زرخیز ہو گیا ہے، وہ جو کچھ اس میں ہے وہی ہے اس میں. لیکن مسلمان جو فتوحات کر رہے تھے وہ یہ نہیں تھی. مسلمان ایسی فتوحات کر رہے تھے کہ مثلا مسلمانوں کے پاس اگر ایک روٹی تھی کھانے کے لیے، اب ایسا علاقہ ہاتھ لگا ہے جس میں مال ہی مال ہے سب کے لیے، ہر چیز کی فراوانی، ہر چیز وافر مقدار میں، درہم و دینار وافر مقدار میں، گندم اور جو وافر مقدار میں، جانور وافر مقدار میں، گھوڑے اور اونٹ وافر مقدار میں. جب یہ فتوحات کے نتیجے میں مال مسلمانوں میں تقسیم ہوتا، اسی ترجیحی بنیاد پر جو خلیفہ نے نظام بنایا تھا کہ ترجیحاتی بنیاد پر ہوگا، مہاجر کو زیادہ ملے گا، انصار کو کم ملے گا، اسی طرح قریشی کو زیادہ ملے گا، غیر قریشی کو کم ملے گا، آقا کو زیادہ ملے گا، غلام کو کم ملے گا، مرد کو زیادہ ملے گا، عورت کو تھوڑا ملے گا،
بدو کو تھوڑا ملے گا، شہری کو زیادہ ملے گا. اس طرح کی انہوں نے ترجیحات بنائی، درجے بنائے اور ان طبقات کے مطابق ان کو تقسیم کرتے. اب ایک ہی حملے کے نتیجے میں مثلا وہاں سے فراوان مال مسلمانوں کے ہاتھ لگتا، اس مال کا مثلا 100 گھوڑے ایک کمانڈر کو دے دیے کہ یہ تیرے ہیں، 100 گھوڑے، جنگی گھوڑے بڑے اعلیٰ نسل کے، یہ گھوڑے تیرے ہیں. 100 اونٹ، 1000 اونٹ یہ تیرے ہیں، اتنی بھیڑ بکریاں یہ تیری ہیں، یہ باغات انگور کے انار کے یہ فلاں کے ہیں، یہ پورا علاقہ کئی گاؤں یہ فلاں کمانڈر کے ہیں. اس طرح ان میں تقسیم ہوتا گیا. اور یہ لوگ بھی پھر جذبات میں تھے کہ پہلے حملے میں اتنا کچھ ملا، اگلا حملہ کرو، اور پھر یہ تسخیر کرتے گئے اور انہوں نے 4 براعظم تسخیر کر لیے. نتیجہ یہ ہوا کہ اقتصاد، مالیات مسلمانوں کے، اب تمام دنیا کی ہر حکومت سے زیادہ سرمایہ مسلمانوں کے پاس آ گیا. ایران ویسے مسلمانوں کا حصہ بن گیا جو ایک بڑی امپرر تھی، روم ان کا حصہ بن گیا، مصر ان کا حصہ بن گیا، افریقہ ان کا حصہ بن گیا. اب جو سلطنتیں رہ گئی تھیں وہ ہندوستان تھا اور کچھ دور دراز کے علاقے، اور وہ اقتصادی طور پر مسلمانوں سے اتنے مضبوط نہیں تھے. یورپ اس زمانے میں جنگل تھا اور وحشی تھا. یورپ میں مال تو دور کی بات ہے، وہاں انسانیت بھی نہیں تھی ان کے اندر اس وقت. جو ان کی عہد کی اس وقت کی تاریخ ہے وہ پڑھیں، بالکل جنگلی تھے، وحشی، مار کٹائی اور لوٹ مار ان کا کام تھا. مسلمان اتنی بڑی سلطنت بنا کر اور اتنے بڑے مال کے مالک بن گئے. یہ مالیات اس نے پوری امت کے اوپر اثر ڈالا. یہ مالیات تقسیم ہوئیں اور تقسیم ہونے کے ساتھ ساتھ جو لوگ جن کے پاس مال آ گیا انہوں نے مال سے پھر مال بنایا آگے. یہ نہیں کہ جو غنیمت میں ملا وہ رکھ لیا. غنیمت میں اگر 100 اونٹ ملے ہیں تو انہوں نے 100 اونٹ کی تجارت کر کے 1000 اونٹ بنا لیے. پھر انہوں نے سیکھ بھی لیا، دوسرے علاقوں میں جا کر تجارت سیکھ لی، معاملات سیکھ لیے، لین دین سیکھ لیا، اور اس طرح سے انہوں نے بہت بڑی اپنی مالی بنا لی. لیکن خلیفہ کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ مالیات پر کنٹرول بہت شدید تھا، حد سے زیادہ. آڈٹ بہت سخت تھا. یوں نہیں ہے کہ اب یہ کھاتا کھلا ہوا ہے، قبضہ کرتے جو، کھاتے جو، جتنا مرضی ہے لوٹتے جو، نہ. خلیفہ نے ایک نظام ایسا بنایا ہوا تھا کہ ان کو بیچتے تھے، کمانڈروں کو، والیوں کو، سب کو کھلا علاقہ، کھلی چھوٹ دیتے کہ کرو. پھر اس کے بعد ساتھ اپنے بندے بھی رکھتے کہ اس پر نظر رکھو اس نے کتنا جمع کیا ہے. وہ آ کے رپورٹ دے دیتے خلیفہ کو کہ اتنا اس کے پاس ہے. خلیفہ بلا کر وہ مال آدھا آدھا کر لیتے کہ آدھا تیرا، آدھا بیت المال میں، وہ لے کے بیت المال میں ڈال دیتے. ایک اور جو خصوصیت تاریخ میں لکھی ہے، ظاہر اہل سنت تو ایمان رکھتے ہیں، ان کے ہاں تو خلیفہ کی شخصیت بہت مقدس ہے. شیعہ بھی یہ مورخین نے لکھی ہے یہ خصوصیت اختلاف کے باوجود، کہ اس تمام اقتصادی رونق میں 4 براعظموں تک سلطنت پھیلی ہوئی سلطنت نے، اور زمین صفر سے اٹھی ہوئی اقتصاد جو آسمان تک جا پہنچی، اور جس میں مہاجرین اور دوسرے فقیر فقراء لوگ کہاں جا پہنچے، جن کے پاس صرف نالین تھے پھٹے ہوئے، آج وہ اربوں خربوں کے مالک بن گئے تھے، درہم و دینار اور ان کے محل بن گئے تھے. خود خلیفہ نے کیا اقتصادی فائدہ اٹھایا، یہ بہت اہم ہے. خلیفہ نے اپنی اولاد کو کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں. نہ اپنے لیے بیت المال سے کچھ بنایا، نہ اپنے بچوں کے لیے، ان کو قریب نہیں آنے دیا. یہ وہ بات ہے جو امیر المومنین نے خلیفہ سوم کو جا کر دلیل کے طور پر، ثبوت کے طور پر بتائی کہ یہ آپ کے پیش رو تھے، آپ ان کے جانشین بنے ہیں. ان کے پاس جتنا پیسہ جو آج آپ کے پاس ہے یہ سب ان کے پاس تھا، لیکن انہوں نے ایک پائی تک اپنے ذات پر اور اپنے گھر میں اس کو منتقل نہیں کیا، تقسیم کیا اپنے اسٹائل سے، کھلایا پلایا، لوگوں کو دیا، وہ سب کیا، لیکن نہ اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو، نہ اپنی ذات پر کچھ بھی خرچ نہیں کیا، نہیں بنایا، اپنا سرمایہ نہیں بنایا. جو اپنا ذاتی تھا وہی تھا بس.
اب یہ بہت بڑی خصوصیت ہے. اقتصادی سسٹم میں شدت تھی، کنٹرول تھا بہت شدید. اب مال بہت آ گیا، اس مال نے مملکت کو مرفع کر دیا، لوگوں کو بہت زیادہ مادیت میں غرق کر دیا. جو پہلے معنویت کے سورما تھے اب وہ سارے کے سارے سر تک ڈوب چکے تھے مادیت کے اندر، اور مقابلہ تھا ایک دوسرے سے ثروت بڑھانے میں. اتنے میں اب خلیفہ سوم کا دور شروع ہوتا ہے، جہاں سے بالکل اقتصادی سسٹم اور اقتصادی اسٹریٹجی بالکل یکسر تبدیل ہو جاتی ہے. خلیفہ دوم نے تبدیل کی، خلیفہ اول کے نہج کو نہیں رکھا، اپنے انداز سے اقتصادی نظام بڑھایا. ایک تو اقتصاد کو وسعت دی، بڑھایا، اس کو آسمان پہ جا پہنچایا، اور دوسرا اس کی تقسیم کا اپنا ایک خود ساختہ ایک نظام بنا لیا. اور نہیں کہتے تھے یہ قرآن و سنت میں ہے، وہ کہتے تھے یہ مجھے بہتر لگتا ہے، اس سے مملکت زیادہ چلتی ہے، اس سے یعنی ان کو لوگوں کو مطمئن کرنے کا طریقہ آتا تھا کہ کون کس طرح سے. ایسے میں خلیفہ نے کچھ پہ پابندی بھی لگائی ہوئی تھی. انہیں مفتوحہ علاقوں میں بعض لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی، ان پر صبح پابندی تھی. کیا اصطلاح استعمال کرتے ہیں یہاں پر؟ کسی علاقے میں آج کل ہے نا ذاکروں خطیبوں پہ پابندیاں گورنمنٹ لگا دیتی ہے. جس علاقے میں وہ پابندی لگتی ہے وہاں ضرور مجلس پڑھتے ہیں، جا کر وہ حکومت کی مدد سے پڑھتے ہیں. علاقے کے پولیس ان کو لے جا کر حفاظت میں پڑھواتی ہے. جس پر کمشنر پابندی لگاتا ہے پولیس کے افسر وہاں اس کو حفاظت کے ساتھ مجلس پڑھواتے ہیں. ایک علاقے کے اندر علاقہ بندی یا شہر بندی کر دی جاتی ہے، ان کی زبان بندی، شہر بندی، علاقہ بندی. خلیفہ نے ایک بڑی جماعت صحابہ کی، ان کے اوپر 2 بڑی سخت پابندیاں لگائیں اور پہرے بٹھائے، اور خلیفہ کی بات کو بڑا سیریس لیتے تھے، چونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ پھر پٹائی بھی کرتے ہیں. کوڑا خلیفہ کے سوئے ہوئے بھی ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا. کوڑا دور نہیں کرتے تھے، نیند میں بھی ہر جگہ کوڑا ساتھ ہوتا تھا، اور صحابہ کو پتہ تھا کہ یہ ٹلتے نہیں ہیں، لہٰذا جس پر پابندی لگ گئی. اب اس نے جرت نہیں ہے اس کی اس علاقے سے باہر قدم رکھے. ایک حدیث بیان کرنے پر پابندی لگا دی. حضرت ابو ہریرہ اور خلیفہ دوم میں ویسے مزاجن نہیں بنتی تھی آپس میں، چونکہ حضرت ابو ہریرہ کو عادت تھی زیادہ حدیث بیان کرنے کی، اور حضرت عمر کی طرف سے سخت پابندی تھی کہ حدیث جس نے بیان کی اس کی شامت. جو زیادہ حدیثیں بیان کرتے تھے ان پر پہرے تھے کہ خبردار حدیث نہیں بیان کرنا. اپنے پورے عہد میں انہوں نے حدیث نہیں بیان کرنے دی. ایک تو اس وجہ سے پابندی لگائی کہ یہ باہر کے علاقوں میں جا کے حدیثیں نہ بیان کریں. دوسرا ایک بہت اچھا، یعنی یہ خلیفہ کے اچھے کاموں میں سے تھا، جو آج ہم دیکھتے ہیں نہیں ہو رہا، اس کے نقصانات بھی ہیں. آج بہت سارے مفتیوں پر پابندی نہیں ہے، لہٰذا یہ ہر جگہ جا کر مذہبی آزادی اور دوسری آزادی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. خلیفہ نے یہ ان کی مذہبی آزادی ختم کر دی. آپ نہ کہیں تقریر کر سکتے ہو، نہ مجلس کر سکتے ہو، نہ جمعہ پڑھا سکتے ہو، نہ جماعت کرا سکتے ہو. یہی مدینہ میں رہو، جتنے پیسے چاہیے آپ کو دیں گے، سرکار دے گی، کمی کوئی نہیں ہوگی، مشکل کوئی نہیں ہوگی. بس ادھر رہو، اپنی بیویوں کے پاس رہو، بچے پیدا کرو. حدیث بھی بیان نہیں کرنا، مدینے سے باہر بھی نہیں جانا. کیوں؟ اب یہ راز ہیں خلیفہ کی سیاست. اس کو دیکھیں کہ انہوں نے کس دوراندیشی سے کام لیا. انہیں پتہ تھا کہ یہ سارے مولوی ہیں، یہ جائیں گے تھوڑا ہی جا کے میری فرامین لوگوں کو بتائیں گے. یہ تو خود صحابی ہیں، یہ کہیں گے عمر سے زیادہ ہم جانتے ہیں. لہٰذا جا کر ہر مفتوحہ علاقے میں نئے مسلمان ہیں، ان کو اپنے فتوے سنائیں گے، اپنی حدیث کوٹ کریں گے. انہیں کہیں گے میں نے رسول اللہ سے ایسے سنا ہے. ظاہر 10 صحابی گئے، 10 حدیثیں، ایک صحابی اپنی مرضی کی سنا رہا ہے، دوسرا اپنی مرضی کی، تو لوگ تو منتشر ہو جائیں گے. جیسے ابھی پاکستان میں ہے، ہر مولوی ممبر پہ آتا ہے کوئی اور بات کر دیتا ہے، دوسرا آتا ہے کوئی اور بات کر دیتا ہے، تیسرا مفتی کوئی اور بات کر دیتا ہے. آزادی تو ہے ان کو، لیکن اس آزادی کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ فرقہ تفرقہ، مذہبی اناد. یا آپ مثلا شیعہ میں دیکھیں، تشیع میں دیکھیں، ابھی حکومت اسلامی قائم ہے، ولی فقیہ کی حکومت قائم ہے،
لیکن مجتہدین کو آزادی ہے، مجتہد بن کر فتویٰ بھی دے سکتے ہیں، وہ ان کی مرضی ہے اور دیتے ہیں، اور سارا تشیع تقسیم ہو گیا، 4 اس کے مقلد، 2 اس کے مقلد، 6 اس کے مقلد، یہ علاقہ اس کا مقلد، وہ علاقہ اس کا مقلد۔ اگر ان کو کہو کل عید ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے مرجع کی عید نہیں ہے۔ یہ نقصان ہے۔ خلیفہ نے اس سے بچا لیا۔ اگر خلیفہ کے زمانے میں عید تھی تو ایک ہی دن عید ہوتی تھی، کیوں کہ مولویوں کو اجازت نہیں تھی باہر جانے کی، فقط خلیفہ کے نامزد لوگ جا سکتے تھے، باقی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ سرکاری بات صرف چلے گی، اجتہادی بات نہیں چلے گی، لہٰذا انہوں نے کنٹرول کیا۔ حدیث نہیں بیان کر سکتے اور شہر سے باہر نہیں جا سکتے، صرف انہی کو اجازت ہوتی تھی جنہیں کہیں کی ذمہ داری دی جاتی اور ان کے اوپر کنٹرول ہوتا تھا، اور پیچھے کوڑا انہیں پتہ ہوتا تھا کہ واپسی بھی ہوگی، جواب دہ بھی ہونا ہے ہمیں یہاں پر۔ خوب، یہ ان کی اقتصادی مالیاتی نظام تھا۔ یہاں سے طبقاتیت پیدا ہوئی مسلمانوں کے اندر جو پہلے نہیں تھی۔ رسول اللہ کے زمانے میں طبقاتیت نہیں تھی، اشرافی طبقہ نہیں تھا، کمزور اور ضعیف نہیں تھے، سب ایک درجے کے ہوتے تھے، ایک طریقہ، ایک طرح کی رہن سہن، ایک طرح کا اٹھنا بیٹھنا، ایک طرح کا، سوائے ان کے جن کے پاس اپنا ذاتی مال تھا، لیکن زیادہ تر کا انحصار بیت المال پر تھا امت کا۔ بیت المال میں کوئی طبقاتیت نہیں تھی، اونچ نیچ نہیں تھی، سب کو ایک جیسا ضرورت کی بنیاد پر اور مساوات کی بنیاد پر ملتا تھا۔ خلیفہ نے طبقاتیت پیدا کی۔ طبقات جب بنے تو طبقاتیت نے پھر جڑیں پکڑنا شروع کی۔ طبقہ یوں نہیں ہے کہ جو آپ نے بنا دیا وہیں رکے گا، جو طبقہ آپ نے بنا دیا یہ اس سے بھی اوپر جانے کی کوشش کرے گا، اور یہ طبقہ دوسرے طبقے کو حذف کرنے کی کوشش کرے گا، راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس پورے نظام میں اہل بیت کے اقتصاد پر ذرا برابر اثر نہیں پڑا۔ وہی حالت جو پہلے تھی رسول اللہ کے زمانے میں، وہی خلیفہ اول کے زمانے میں، وہی خلیفہ دوم کے زمانے میں، اور وہی خلیفہ سوم کے زمانے میں۔ اہل بیت کے اقتصاد پر ذرا برابر اثر نہیں پڑا، چونکہ طبقاتیت تھی، اور طبقاتیت میں طبقہ اہل بیت یہ نظر انداز شدہ طبقہ تھا، یہ اپوزیشن طبقہ تھا، اس لیے اقتصاد میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ نام نہاد حد تک ملتا تھا، لیکن دوسرے پہلے جو برابری کی سطح کا تھا وہ تھا، لیکن جب طبقاتیت بنی تو یہ طبقہ بالکل حذف ہو گیا۔ خلیفہ دوم خود دورے کرتے تھے مختلف ریاستوں کے، مختلف صوبوں کے، مختلف علاقوں کے، حتیٰ شام خود گئے، دورہ کیا جا کے شام کا، اور توجہ کریں شام کا دورہ کرنے خلیفہ گئے، خلیفہ دوم، خلیفہ دوم کے ساتھ جناب عبد الرحمن ابن عوف، یہ دونوں سواری پہ، اپنی سواری پہ، مثلا گاڑی آج کے زمان میں آپ کہہ لیں، سواری پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں، اور ادھر سے امیر شام معاویہ استقبال کے لیے آیا ہے اپنے پورے سسٹم کابینہ کے ساتھ۔ وہ جو استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں ان کے پاس ہیں گھوڑے سجے ہوئے، شاندار، اور لباس ایک سے ایک پہنا ہوا، اعلیٰ نسل کے گھوڑے، اور ایک عجیب انداز، شاہانہ انداز سے وہ استقبال کے لیے آئے۔ جو مہمان خلیفہ، مرکزی خلیفہ، وفاقی خلیفہ آ رہے ہیں اپنے مشاور کے ساتھ، یہ دونوں گدھے پہ بیٹھ کے دورہ کرنے گئے، اور ان کے درمیان سے گزر گئے، استقبال کرنے والوں کے اندر سے گزر کے چلے گئے، خلیفہ صاحب چلے گئے، استقبال کرنے والوں کو توجہ ہی نہیں ہوئی کہ یہ گدھوں پہ بیٹھے ہوئے دو، یہ ہمارے مہمان ہیں جن کے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہماری ٹھاٹ باٹ اتنی ہے تو خلیفہ کی تو پھر کیا شان ہوگی، دور سے ہی پتہ چلے گا خلیفہ آ رہے ہیں۔ وہ 2 آدمی تھے، وہ گدھے کے اوپر چلے گئے، گزر گئے۔ بعد میں کسی نے معاویہ کو بتایا کہ یہ جو گدھے پہ دیکھا ہے، مجھے شک ہو رہا ہے یہ حضرت عمر ہیں۔ یہ اس نے منع کیا، ڈانٹا کہ ایسے نہ کر، حضرت عمر اس طرح آئیں گے؟ انہوں نے کہا بار کہ مجھے شک پڑ رہا ہے کہ یہ وہی تھے، میں نے جب غور کیا تو مجھے وہی لگے۔ تو اس نے بندہ دوڑایا کہ غور سے دیکھ کر آؤ، جا کر دیکھ کر آئے، اس نے کہا وہی ہیں، حضرت عمر ہیں، خلیفہ ہیں۔
تو دوڑ پڑا واپس، گھوڑے سے اتر کے خلیفہ کے ساتھ آ کر، اب خلیفہ گدے پر ہیں اور یہ اس طرف آتے ہیں سلام کرنے، خلیفہ منہ ادھر کر لیتے ہیں، یہ ادھر جاتے ہیں سلام کرنے کے لیے، خلیفہ منہ ادھر کر لیتے ہیں۔ بہرکیف کافی لمبا سفر، شاید کئی کلومیٹر کہہ لیں، وہ ساتھ ساتھ چلتا رہا، یہ گدے پہ بیٹھ کے بے اعتنا ہو کے چلتے رہے۔ آخر میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے یہ کہا کہ یہ والی ہے، یہاں کا سردار ہے، معتبر ہے، اس کی توہین ہو رہی ہے اور آپ اس کو سخت سزا دے رہے ہیں، کافی ہو گیا ہے، اب اس کے ساتھ بات کریں۔ باہر کے خلیفہ نے بات کی، کہا کہ یہ کیا انداز ہے جو تو نے بنایا ہوا ہے یہاں پر، میں اس سواری پر آیا ہوں، تو اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں یہاں پر اسلام کی مملکت میں۔ پھر یہی باتیں کرتے کرتے دارالامارہ پہنچ گئے۔ دارالامارہ ایک بہت بڑا محل، کاخ خضرا، گرین ہاؤس، خلیفہ کو وہاں لے گئے۔ خلیفہ دیکھتے ہی تپ گئے کہ یہ کیا بنایا تم نے۔ اب توجہ کریں کہ خلیفہ کو کیا کہا، کہانی کس طرح کیا۔ کہا کہ حضور میں جانتا ہوں کہ آپ کی طرح ہمیں سادہ زیست ہونا چاہیے، ہمیں کر و فر نہیں ہونا چاہیے، بیت المال ضائع نہیں کر، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم روم کی سرحد پر ہیں اور روم کے اندر جو زندگی کا سطح زندگی ہے بہت بلند ہے، شاہانہ ہے، ٹھاٹ باٹ ہے۔ اگر ہم مسلمان غریبوں والا انداز رکھیں، سادہ، تو اس سے ان پر روب نہیں پڑتا، اس لیے ہم نے ان سے زیادہ شاندار زندگی بنائی ہے تاکہ وہ مرعوب ہو جائیں اور اسلام کی دھاک ان پر بیٹھ جائے۔ خلیفہ نے کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو بہت اچھا سچ ہے، اور اگر یہ جھوٹ ہے تو سمجھو یہ دنیا کا بہترین فریب ہے، یہ فراڈ ہے۔ باہر کے دونوں صورتوں میں کہا ٹھیک ہے، جو کر رہے ہو کرتے رہو۔ دورہ کر کے واپس آئے۔ خلیفہ سوم نہیں جاتے تھے، چونکہ ایک تو مسن تھے، عمر تھی زیادہ، اور نہیں ویسے بھی تحرک کم تھا ان کا، پہلے بھی کم تھا، یعنی خود خاموش طبیعت کے تھے۔ جب اسلام لائے مکہ میں تو اس وقت بھی زیادہ شور شرابہ اس طرح نہیں تھے، بلکہ روایات میں کئی میٹنگوں میں خاموش بیٹھے رہتے تھے، اور آخر میں جب پوچھتے کہ آپ کی رائے کیا ہے تو وہ پہلے والے کو کہتے جو اس نے کہا ہے وہی میری بھی وہی رائے ہے۔ شریف آدمی ایسے ہی ہوتا ہے۔ آج کل بھی ہیں نا ایسے لوگ، ان کو میٹنگ میں بلا لیتے ہیں، جب رائے پوچھتے ہیں کہتے ہیں یہ جو اس نے کہا ہے بس یہی میری بھی یہی رائے ہے۔ کہیں بھی ذکر نہیں کیا ہوا کہ انہوں نے کوئی رائے دی ہو، بدلی ہو، یا کوئی الگ تجویز مشورہ ایسا دیا ہو، خاموش طبع تھے۔ اور مروان بہت تیز ترار انسان، اس نے سارے اختیار لے لیے۔ یہاں سے بنو امیہ کو بہت بڑا موقع مل گیا اپنا مالی نظام مستحکم کرنے کا۔ کیا کہ وہ تمام مال، بیت المال، بنو امیہ نے ذاتی مال بنانا شروع کر دیا، اپنا ذاتی، اپنی جاگیریں خریدیں، اپنے باغات خریدے، اپنے مویشی خریدے، اپنے گھوڑے خریدے۔ یہی وہ لوگ تھے، یہی وہ باتیں تھی جس پر لوگ چیخ اٹھے، بپھر گئے لوگ، اور پہلے اپنے اپنے شہروں میں اعتراضات کرتے رہے، ان کی کسی نے نہیں سنی۔ پھر وہ مرکز میں آئے اپنا اعتراض پہنچانے کے لیے۔ اعتراض پہنچانے کے لیے انہوں نے اعتراض اپنا پہنچایا کہ خلیفہ سے ہماری بات ہونی چاہیے۔ تو خلیفہ نے کہا کہ چونکہ مروان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے لہذا مروان سے بات کرو۔ مروان نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ واپس چلے جائیں، آپ کے پہنچتے ہی میں لیٹر لکھ کے دے دیتا ہوں، یہ خط لے جائیں آپ اور معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو ہی یہ لوگ واپس ہوئے، فوراً ایک اور چٹھی لکھی، خط گورنر مصر کو، کہ یہ شورشی، یہ اعتراض کرنے والے جو ہی مصر پہنچے سب کی گردنیں اڑا دو۔ راستے میں ان کو شک پڑ گیا کہ ہمارے بعد جو قاصد آیا ہے، انہوں نے پکڑ لیا، اس کی تلاشی لی اور اس کے اندر سے یہ خط نکل آیا، تو وہ اور بگڑ گئے اور پھر واپس آ گئے، اور پھر آ کے احتجاج مدینہ کے اندر کیا۔ 49 دن 50ویں دن انہوں نے پھر اقدام کیا، وہ تاریخی کہ جو تاریخ اسلام میں بہت ضرر جس کا ہوا، بہت